بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 24 مئی 2024 بمطابق 24 ہجرت 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 24 مئی 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور پھر اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کے مطابق ہی آپ علیہ السلام کی بنائی ہوئی جماعت میں خلافت کا نظام جاری ہوا۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا اظہار ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر سال دنیا میں ہر جگہ جہاں جماعت قائم ہے 27 مئی کو یوم خلافت مناتے ہیں۔ 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا اور 27 مئی کو جماعت نے خدائی وعدوں کے مطابق حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسیح الاول منتخب کر کے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جماعت جمع ہوئی، پھر خلافت ثالثہ اور خلافت رابعہ کا دور شروع ہوا۔ ہر دور میں دشمن نے جماعت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ہر طرح ناکامی کا منہ دیکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی، انگلستان میں مرکز قائم کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جماعت کی ترقی کی رفتار بڑھتی چلی گئی۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا جلوہ دکھایا اور خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازا اور جماعت کی ترقی کا قدم آگے سے آگے ہی بڑھتا گیا۔ درجنوں ملکوں میں احمدیت کا پودا لگا، جماعت احمدیہ کا باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کر کے خلافت کی تائید و نصرت کے نظارے دکھا کر لوگوں کے دلوں میں خلافت سے تعلق کا جذبہ پیدا کر کے مخلصین کی جماعتوں کے قیام کے سامان پیدا فرمائے، اور یہ نظارے دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ بس نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو بھولنے والا اور توڑنے والا ہے، اور نہ ہی اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے میں کمی کرنے والا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت علی منہاج النبوت کی پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھنے والے ہیں۔ بس جو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے بعد بھی جماعت میں میری خلافت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جاری رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں خاتم الخلفاء ہوں، اب جو بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ خلافت کا مقام دے گا میری پیروی میں ہی آئے گا۔ بس دنیاوی طور پر اب کوئی جتنا چاہے زور لگا لے، کبھی خلافت کا قیام حضرت مسیح علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے خلافت کے جاری رہنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کی اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی، اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے،
اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ فرمایا سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ ضمناً میں یہ بھی بتا دوں کہ میں تو اس بات سے یہ بھی استنباط کرتا ہوں کہ جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی اس میں جواب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے سال گنوا کر یہ نہیں بتایا کہ اتنے سال باقی ہیں، بلکہ اپنی واپسی کا اشارہ دیا ہے، اور عمر کی بحث کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ کام پورا کرنے کی اہمیت ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین حمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد ہر دور خلافت میں جماعت ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیشہ کی طرح خدا تعالیٰ دور دراز کے ملکوں میں بیٹھے لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کبھی کسی خلیفہ کو دیکھا بھی نہیں ہے خود رہنمائی فرماتے ہوئے خلافت کے جھنڈے تلے آنے کی ہدایت دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے واقعات بھی پیش کر دیتا ہوں جن سے خلافت حمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے وعدے پورے ہونے کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں۔ برکینا فاسو کی ایک جماعت میں پہلی بار MTA لگا اور لوگوں نے پہلی بار خلیفہ وقت کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم تھیں اور خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ کہنے لگے کہ MTA پر خلیفہ وقت کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو تسکین ملتی ہے۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ ایک موٹر مکینک نے اتفاق سے MTA پر مجھے کوئی خطاب کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص کو خدا تعالیٰ کی حمایت حاصل ہے۔ چنانچہ موصوف نے اپنے خاندان کے 14 افراد کے ساتھ بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد ان کے کاروبار کی کمی دور ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ سب کچھ بیعت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ احمدیت اندھیرے کے لیے ایک روشن سورج کی مانند ہے۔ جرمنی کے سیکٹری تبلیغ لکھتے ہیں کہ ایک عرب ان کے اسٹال پر آئے اور قرآن کریم کا ترجمہ لے گئے۔ جلسہ سالانہ جرمنی میں آنے کی ان کو دعوت دی گئی۔ کچھ مصروفیت کی بنا پر انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور ایک اور فیملی ممبر کو بھجوا دیا۔ جلسے پر میری تقریر سننے کے بعد ان کے بھائی کہنے لگے کہ یہ شخص یقیناً خدا تعالیٰ کا تائید یافتہ ہے۔ موصوف اسی رات بیعت فارم پر کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ عربوں کی ایک نشست بھی تھی جس میں دوسرے عرب دوست مجھ سے تکفیر کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتے تھے۔ یہی سوال ایک اور عرب دوست نے کر دیا جس کا میں نے ان کو بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ جواب سن کے موصوف کی تسلی ہوئی اور بیعت کی تقریب سے قبل ہی بیعت فارم پر کر کے دستی بیعت میں شامل ہو گئے۔ گیمبیا کے گاؤں میں ایک دوست جماعت کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے MTA پر میرا خطبہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں، یہی سچی خلافت لگتی ہے، اب ممکن نہیں کہ پیٹھ پھیر لوں۔ چنانچہ وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں سمیت بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے۔ کیمرون کے ایک شہر میں 8 فیملیوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ 9 مبین کا کہنا ہے کہ MTA نے ہمارے بچوں کی زندگی بدل دی ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان کو اسکول ٹیچر میرا خطبہ جمعہ سننے کے لیے چھٹی نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسکول چھوڑ سکتا ہوں لیکن خطبہ جمعہ نہیں چھوڑ سکتا۔ برکینا فاسو میں بھی ایک شخص نے مجھے MTA پر دیکھا تو کہا میں تو ان کو خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اسی وقت بغیر کسی دلیل کے احمدیت میں داخل ہو گیا اور اس کے گاؤں کے کافی لوگوں نے احمدیت قبول کر لی۔ اب خدا کے فضل سے اس گاؤں میں ایک مضبوط جماعت قائم ہو چکی ہے۔ کرغیزستان میں بھی ایک دوست نے اپنی اہلیہ کے ساتھ 12 کلومیٹر کے سفر میں میرا خطبہ جمعہ سنتے کچھ عرصے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔
گنی بساؤ میں بھی مولویوں کی مخالفت کے باوجود لوگ احمدیت قبول کر رہے ہیں۔ ایک دوست نے جب تھوڑی دیر کے لیے میرا خطبہ جمعہ سنا تو کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ کافر نہیں ہو سکتی، اور فیملی سمیت بیعت کر لی۔ امیر صاحب بیلجیم لکھتے ہیں کہ ایک دوست مصطفیٰ صاحب نے تحقیق کر کے بیعت کی اور کہتے ہیں کہ احمدیت نے میری زندگی بدل دی ہے۔ مالی کے مبلغ کہتے ہیں ایک دوست تشریف لائے اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، احمدیت کی وجہ سے آج میں جہنم کی آگ سے بچ رہا ہوں۔ بعض علماء کے کہنے پر میں نے نماز چھوڑ دی تھی، لیکن ریڈیو احمدیہ پر خلیفہ کا خطبہ سنا تو نماز کی اہمیت کا پتہ لگا۔ کیمرون کے مبلغ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کثرت سے لوگ MTA دیکھ رہے ہیں اور جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک امام مولم احمد صاحب کہتے ہیں کہ MTA کے ذریعے ہمارے ایمان بڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوا ہے اور اندھیرا ختم ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ MTA اور احمدیت کے آنے سے پہلے ہم جانور تھے اور اب MTA نے ہمیں انسان بنا دیا۔ یہ چند واقعات ہیں جن سے خدائی تائید کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے سینے کھول رہا ہے، غیروں کے دل میں خلافت احمدیہ کا اثر قائم فرما رہا ہے، سعید فطرت لوگوں کو خلافت کے ساتھ منسلک کر رہا ہے۔ خلافت احمدیہ کی تاریخ کا ہر دن اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خلافت احمدیہ کی تائید و نصرت فرما رہا ہے، اور جماعت ہر روز ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر احمدی کو بھی کامل وفا اور اخلاص کے ساتھ ہمیشہ خلافت احمدیہ سے وابستہ رکھے، اور وہ تمام مقاصد اللہ تعالیٰ پورے فرمائے جن کا اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، اور خلافت احمدیہ کے ذریعے خدائے واحد کی حکومت دنیا میں قائم ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کا نظارہ دنیا دیکھے۔ خطبے کے آخر میں حضور انور نے مکرم چودھری محمد ادریس نصر اللہ صاحب آف کینیڈا اور مکرم کنور ادریس صاحب کا ذکر خیر فرمایا اور مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بروز سوموار مرخہ 27 مئی 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔